میرا موضوع ہے کامیاب زندگی۔ اس عنوان کے تحت ہمیں اور آپ کو کچھ دیر بیٹھ کر کے چند دنوں تک گفتگو کرنی ہے، تاکہ اگر ان اصول کے درمیان سے جو اصول اور ضوابط اسلام نے معین کیے ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہوں، ان پر غور کریں، ان کو اپنی زندگی میں اتار لیں پریکٹیکلی طور سے، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزان، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہر بچہ کل سب نے تلاوت کی تھی، آج کل رات میں سب نے تلاوت کی، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 6-7 آیتیں ہیں۔ چند باتوں کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب وہ ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین واسطے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے یہاں سے متقین صفات بیان کرنا شروع کی ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں چند باتیں عرض کروں۔ جو صفات متقین کے واسطے قرآن نے ذکر کیا کہ متقی ہیں کون، تو قرآن کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ 2 ومما رزقناہم ینفقون، اور جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے بعنوان رزق، وہ سب کے سب وہ مما رزقناہم، جو کچھ بھی دیا ہے، جس میں گفتگو اس وقت نہیں موقع، ورنہ من تبیزیہ ہے، جو کچھ دیا ان میں سے کچھ وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد 3 کے بعد پھر قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ متقی میں چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر کہ میرے پیغمبر جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ چھٹی بات ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ان 6 آیتوں کے 6 صفات کے تذکرے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ان 6 صفات کے حامل افراد یا ان صفات کو اپنے اندر پیدا جن افراد نے کر لیا وہ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آخری جملہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ شاید میرے بچے متوجہ ہو گئے ہوں کہ میں اپنے موضوع تک تقریباً آ گیا، لیکن عزیزان آج ذکر کرنا ہے کہ متقی کون ہے۔ سب سے پہلے وہیں شروع، اس لیے کہ پہلا شروع ہوا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کی 6 صفات کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے کہا بھی یہی ہیں اور کامیاب بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کامیاب والوں کی فہرست میں آتے ہیں یا نہیں آتے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ تقوی کی کس حد تک، کس منزل تک ہم فائز ہو چکے ہیں، یا تقوی کس حد تک ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ مسلسل ہر روز جمعہ نماز جمعہ کے خطبات میں 18-20 سال سے مولانا تحقیق صاحب تقوی کو سمجھا رہے ہیں، اور بھی درمیان اور مجالس میں علماء اور خطبہ بھی تقوی کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس پر مجھ کو روشنی مجھے جہاں تک آپ کو لے کر کے آنا ہے تھوڑی دیر کی وہ یہ ہے کہ متقی بنے تو کیسے بنے۔ اسلام نے اس کے واسطے کچھ اصول معین کیے ہیں، من جملہ میں اپنی گفتگو پر آ گیا، اس کے اندر پہلا مرحلہ خود ماہ مبارک ہے رمضان۔ رمضان خود انسان کو متقی بناتا ہے، یعنی اگر رمضان سے ہم فائدہ اٹھا لیں تو ہم متقی بن سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے پڑھی ہے ماہ مبارک رمضان کے حکم جو بیان ہوا ہے کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزہ لکھ دیا، کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے روزہ لکھا ہی تھا۔ پھر آگے میں آخر میں قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید تم اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر کے متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو متقی بننا پڑے گا، اور متقی بننے کے لیے سب سے بہترین اور اچھا راستہ اس کا نام ہے روزہ۔ چند باتیں ہر سال سنتے ہوں کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ آپ کے درمیان کتنی باتیں کہی گئیں،
لیکن بہرحال جو باتیں بھی ہیں وہ یاد دہانی بھی بری بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ درس ریویژن میں زیادہ یاد ہوتا ہے، پہلے ٹائم پڑھنے میں انسان بھول جاتا ہے، لہٰذا آپ میرے دروس کا آپ ریویژن سمجھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، وہ زیادہ دیر تک یاد رہ سکتا ہے، لہٰذا میں چند باتیں آپ کی خدمت میں تکرار کروں گا۔ عرضان محترم، یہ روزہ ہے کیا؟ یہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ پہلا مرحلہ، دو چیز خصوصیات میں ذکر کروں گا۔ روزے اور نماز کے اندر امتیاز دیکھیں آپ۔ فروع دن میں پہلا حکم نماز، سب سے بالا تر حکم نماز۔ روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اگر نماز قبول ہو گئی تب پھر روزے کے بارے میں پوچھا ہے، تب حج کے بارے میں، اگر نماز ہی رد ہو گئی تو پھر کوئی چیز آگے سوال نہیں ہوگا۔ تو بنیادی ترین، اہم ترین، جو سب سے زیادہ سخت ہے اور سب سے بنیادی چیز اس کا نام ہے نماز۔ متوجہ باب کرم، تو آپ یاد رکھیے گا، نماز کو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اور روزے کے مقابلے میں، تو روز نماز کے لیے جب کبھی کہا گیا تو یہ نہیں کہا کہ نماز لکھی گئی۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، الفاظ سے آپ آشنا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، یعنی نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، خالی چل رہا۔ لیکن جب روزے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کیا کہا کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزہ لکھ دیا ہے۔ آخر لکھنے اور بیان کرنے میں، حکم دینے میں فرق کیا ہے؟ تو عزیزان یاد رکھیے گا، جو بول دیا جاتا ہے وہ فضا کے حوالے ہو جاتا ہے، یا لفظ بدل دوں، جو کہا جاتا ہے وہ حاضرین سے کہا جاتا ہے، جو لکھا جاتا ہے بعد والے تک کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس لیے کتابیں ہمیشہ کامیاب۔ نمبر 2 بات یہ، اچھا بتائیے ان میں فرق کیا ہے؟ تو کہنے ہیں کہ علماء نے اس کا ذکر کیا کہ آپ یاد رکھیے کہ نماز اور روزے میں ایک فرق یہی ہے کہ نماز کو کہا گیا، حکم دیا گیا پڑھو، روزے کو لکھ دیا گیا۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہوا؟ کہا اس کا مسئلہ اس وہ جاتا نہیں ہے، باقی واپس پھر آتا ہے۔ شاید میرے بچے متوجہ نہ ہوں، لیکن میں بزرگوں سے مسئلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے احکام سب پر رکھے، مردوں میں رکھے اور عورتوں میں رکھے، لیکن عورتوں کے سلسلے میں چند دن ایسے آتے ہیں جب اسے نماز اور روزوں سے، عبادتوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ رکھا جاتا ہے، دور رکھا جاتا ہے، اپنے سے نہیں چھوڑتی، اپنے سے نہیں چھوڑتی۔ پھر کس طرح چھوڑتی؟ حکم خدا سے چھوڑتی ہے خادم، مگر حکم بھی یہی ہے، نماز چھوڑی ہے، میں نے جو کہا ہے، جو نماز چھوڑی ہے، نماز اس ایام سے نکل جانے کے بعد اس نماز کو واپس نہیں لانا، مگر روزہ جو چھوڑا گیا ہے اسے دوبارہ قضا کرنا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، جسے حکم دیا گیا تھا وہ گیا تو چلا گیا، لیکن جسے لکھ دیا گیا وہ گیا نہیں، گیا تو قضا کی صورت میں واپس آیا۔ ایک دو باتیں اور میں رمضان کے سلسلے آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ رمضان، روزہ اور دوسری عبادتوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ میرے بچے میرے ساتھ رہیں، بڑا بنیادی فرق ہے۔ آپ فروع دین کی ساری تفصیلات میں 9 نمبر تک آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میرے ساتھ ہے، نماز رکوع کرنا ہے، وضو کرنا ہے، قیام کرنا ہے، قعود کرنا ہے، تشہد ہے، سلام ہے، سجدے ہیں، ہے پوری تفصیلات نہیں۔ اگر حج کرنا ہے، یہاں سے نکل کر کے مکے تک جانا ہے، صحیح، وہ گیا نہیں، گیا تو قضا کی صورت میں واپس آیا۔ ایک دو باتیں اور میں رمضان کے سلسلے آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ رمضان، روزہ اور دوسری عبادتوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ میرے بچے میرے ساتھ رہیں، بڑا بنیادی فرق ہے۔ آپ فروع دین کی ساری تفصیلات میں 9 نمبر تک آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میرے ساتھ ہے، نماز رکوع کرنا ہے، وضو کرنا ہے، قیام کرنا ہے، قعود کرنا ہے، تشہد ہے، سلام ہے، سجدے ہیں، ہے پوری تفصیلات نہیں۔ اگر حج کرنا ہے، یہاں سے نکل کر کے مکے تک جانا ہے، صحیح ہے، طواف ہے، رمی ہے، سارے مسائل ہیں۔ زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ پر عمل کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ مال نکالنا پڑے گا، خمس نکالنا ہے تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، جہاد کرنا ہے تو میدان جہاد میں جانا پڑے گا، امر بالمعروف کرنا ہے تو زبان ہلا کر کسی کو متوجہ کرنا پڑے گا،
نہیں منکر کرنا ہے تب بھی کسی سے پنگا لے کر کے اس کو متوجہ کرنا پڑے گا. ہاں عزیزان محترم، یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھ لیا ہے عوام الناس نے، نوجوانوں نے، کہ یہ 7ویں اور 8ویں قسم جو ہے یہ اس کا تعلق صرف صنف علماء سے نہیں. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ہم نے ابھی تک جتنا پڑھا اس میں کہیں نہیں پڑھا، کہ نماز سب کے لیے، امر بالمعروف علماء کے لیے. اگر میری بات پہنچی تو آپ نے بھی نہیں پڑھے ہوگا، تو اگر آپ نے بھی نہیں پڑھا ہے تو آپ اس کو ذہن عالی میں رکھ لیجئے. جتنا حکم وجوب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کے ذمے ہے اتنا ہی آپ پر ہے. ان پر کچھ زیادہ اس لیے ہے کہ وہ کچھ زیادہ جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ دین کے نام پر عوام سے جھگڑا مول لے لیتے ہیں. آپ دین کے نام پر، عوام دین کے نام پر کسی سے جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے. یہ بڑا فرق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر. تو عرض یہ کر رہا تھا، ٹائم میں دیکھتا چلوں سے موضوع ٹائم ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑا فرق ہے. تو جتنے امور ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. روزہ ایک تنہا ایسی عبادت ہے جس میں کرنا کچھ نہیں، چھوڑنا سب ہے. کھانا نہیں، پینا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. کتنا آسان ہے. یعنی اگر ہم حساب کریں تو شاید اسلام کی سب سے سستی عبادت کا نام ہے روزہ، جس میں کرنا کچھ نہیں، نہ کرنا بہت سی چیزیں ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ بچوں تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں یہ نہیں کرو، وہ نہ کرو. تو اس کا مطلب مگر ایک چیز کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت. وہ ہے نیت، بہرحال کرنا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اگر انسان نیت کر لے تو مسائل آپ پڑھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں کہ اگر انسان نے نیت کر لی اور صبح سو گیا سحری کے وقت اور مغرب کے بعد اٹھا تو کیا کچھ نہیں اس نے، مگر روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کتنا آسان سودا ہے. میں اسی بات کو آپ تک لے کر چلتا ہوں. روزے کا اصول کیا ہے کہ اس کے اندر سب کچھ چھوڑنا ہے، سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. کھانے سے پرہیز، پینے سے پرہیز، مبتلات جتنے سب کے سب پرہیز کرنا ہے. انسان کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ پرہیز مل کر کے انسان کو پرہیزگار نہ بنائے گا تو کون بنائے گا؟ پرہیزگار اسی سے بنے گا؟ نہیں بنے گا. انسان متقی اسی سے بن جائے گا. لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے. اور دوسری بات یہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ ہمارا ایک کلچر، جلدی سن لیے 2-3 باتیں اس ماہ مبارک کے سلسلے میں، کہ ہمارے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں کا کلچر ایک ہے، ہم کہتے ہیں اسلام کا کلچر ہے، مگر ہم کلچر جانتے اس لیے کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں جو کلچر ہم نے بنایا ہے. خوشی کا کلچر ایک ہم نے تیار کیا کہ خوشی ایسے منائی جائے گی، الگ الگ ڈیزائن ہے، روزانہ نئی اس کے اندر امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے، نئے اسٹائل آتے ہیں، نئے طریقے ایجاد ہوتے رہ رہے ہیں جو آپ روزانہ بقول جیسا مولانا مرتضیٰ صاحب نے کہا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ آشنا ہو رہے ہیں کہ کیسے خوشیوں کے اندر اسٹائل بدلتے چلے جا رہے ہیں. ان سب باتوں پر کسی موقع رہے گا تو اشارہ بھی کر دوں اگر اسی موقع پر آ جائے گا. غم منانے کا اپنا بھی ایک طریقہ ہے، ہمارا ایک کلچر ہے. ساری دنیا میں، ارے آپ سامنے کی مثال دیکھیں، ہمارے یہاں ہوتا کلچر کیا ہے؟ توجہ کیجیے. ہمارا کلچر اور اسلامک کلچر میں ہمارا کلچر کیا ہے؟ کوئی لڑکا اسکول میں پاس ہو گیا، رزلٹ آیا، پاس ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے؟ کچھ منہ میٹھا ہو جائے، کچھ کھلاؤ. کسی کا بچہ پیدا ہوا، کچھ کھلاؤ. شادی ہو گئی، کہا کچھ کھلاؤ. دھندا نیا شروع کیا، کہا کچھ کھلاؤ. کوئی عہدہ مل گیا، کہا کچھ کھلاؤ. یہ ٹوٹل سسٹم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہمارا سسٹم، ہمارا کلچر کیا ہے؟ جب بھی کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ کھلایا جائے، کچھ کھایا جائے. یہ نوکری مل گئی، وہ بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ ہے، کسی موقع پر کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی کامیابی مل گئی. ہر انسان صرف اور صرف ایک ہی مزاج لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں کو یہ عہدہ، منصب یا کامیابی ملی ہے، اس سے کچھ کھایا جائے. ذرا آپ غور کر کے دیکھیں. مگر اسلام کا کلچر اس کے بالکل برخلاف ہے. جلدی سن لیجیے، میرے بچے یاد رہ جائے گی بات، کہ تاریخ اسلام کو آپ پوری کائنات کا اگر آپ حساب کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس روئے زمین پر سب سے بڑی، پہلی اور اہم ترین عید اور خوشی کا دن وہ ہے جس دن یہ زمین بچھائی گئی، جسے 25 ذی القعدہ یا عید دہو الارض کہتے ہیں.
خوشی کے دن کیوں ہیں؟ عید کا دن کیوں ہے؟ اس لیے اگر زمین ہی نہ بچھائی جاتی ہے تو جاعل فی الارض خلیفہ کہاں سے ہوتا، اور یہ خلافت کے دعوے دار انسان کہاں پیدا ہوتے؟ فضا۔ دوسرا سب سے بڑا خوشی کا موقع اس کے بعد جو ہوا وہ اس دن ہے جس دن پر سرکار ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ سرکار ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ اگر پیغمبر ہی نہ آتے تو اسلام کہاں سے آتا؟ تیسرا مرحلہ جو خوشی کا سب سے بڑا دن ہے وہ اس دن ہے جس دن پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت ظاہری فرمایا، جسے 27 رجب کہتے ہیں۔ وہ 17 ربیع الاول، وہ 25 ذوالقعدہ، وہ 27 رجب جسے عید بعثت یا عید مبعث کہتے ہیں۔ اگرچہ میں نے آپ کے یہاں تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے بقیہ جگہ پہ دیکھا ہے کہ عید مبعث کو معراج کی تحت شعاع قرار، سب معراج کی تبریک سوشل میڈیا پہ بھی گھومے گی۔ بعثت، مبعث اور اعلان رسالت کی خوشی کی، عید کی کبھی بھی کوئی آسانی سے کسی کو تبریک نہیں کہتا، یہ بھی ایک میٹر۔ اور چوتھی سب سے بڑی اسلام کی عید وہ ہے کہ جس اسلام کو تکمیل کی سند ملی اور ولایت مولائے کائنات کا اعلان ہوا، یعنی 18 قدیم۔ سلسلہ آپ یاد رکھیے گا۔ اسلام کی سب سے بڑی 4 بڑی عیدیں ہیں۔ 25 ذوالقعدہ جس زمین بچھائی گئی، 17 ربیع الاول پیغمبر اسلام دنیا تشریف لے آئے، 27 رجب جس دن اعلان ظاہری رسالت ہوا، اور اس کے بعد 18 ذی الحجہ جس دن مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، دین مکمل ہوا، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کتابوں میں دیکھیں تو توضیح المسائل یا اسلامی کتابوں میں سب میں لکھا ہے کہ جتنی معامین کی ولادت کی تاریخیں ہیں ان سب میں کیا لکھا ہے؟ سب میں مستحب کیا لکھا گیا ہے؟ روزہ۔ یہ ساری تاریخیں میں کیوں گنوا رہا ہوں؟ یہ ساری تاریخیں 3 شعبان، 15 شعبان، 13 رجب، 10 رجب، جتنی بھی تاریخیں ولادت معصومین سے متعلق ہیں ان سب کے اندر کیا رکھا گیا ہے؟ روزہ۔ 25 رجب کو جو روایات ہے وہ یہ ہے کہ آگے معصوم سوال کیا کہ 4 بڑے روزے جن میں سب زیادہ ثواب ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے یہ 4 کی فہرست ترتیب وار ہے کہ جتنی خوشیاں ہوں، جتنے خوشی کے مواقع ہیں، اسلام نے اس میں روزہ مستحب قرار دیا۔ اور ہمارا کلچر کیا ہے کہ جتنی خوشیاں ہیں اس میں کھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو عید کے دنوں یا خوشی کے دنوں میں جتنا کھا کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسلام اس دن مومن سے روزہ رکھوا کر کے خوشی رکھنا چاہتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ ایک دو باتیں اور میں آپ کی یادداشت کے لیے ممکن ہے کہ کیا لوگوں نے بیان کیا ہو، لیکن میں بھی آپ کے بچوں کے لیے یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں بھی کل سے جب سے رات سے چاند ثابت ہوا ہے ہر انسان ایک ہی بات کہہ رہا ہے، توجہ کرے بزرگان بھی، ہر انسان ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے، رمضان آ گیا۔ کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم؟ رمضان آ گیا۔ اور پھر جب عید آئے گی تو کیا کہیں گے؟ رمضان چلا گیا۔ میرے بچوں یاد رکھ لینا، میں 2 روایتیں آپ کی خدمت عرض کروں گا، ایک مولا کائنات سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ مولا کائنات جو حدیث نقل ہوئی آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان جو لفظ ہے یہ کوئی مہینے کا نام نہیں ہے، یہ اسم خدا ہے، اسماء اللہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا ہے کہ لا تقولوا رمضان، تم سیدھے سیدھے رمضان نہ کہو، بل قولوا شہر۔ جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے آنے والوں نے جب ذکر کیا کہ رمضان آ گیا تو امام نے ان سے فرمایا کہ خبردار رمضان اس میں، میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، رمضان اس میں پروردگار ہے، اور اللہ وہ ہوتا ہے کہ نہ وہ آتا ہے نہ وہ جاتا ہے، بلکہ آتا اور جاتا کون ہے؟ مہینہ ہے جو آتا اور جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زبان پر رمضان آ گیا اگر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ہوتا ہے تو روایت کی روشنی کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تھوڑی سی اصلاح کر کے
جب کبھی بھی استعمال کریں تو شہر و رمضان یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یاد، چونکہ کلاس اور درس کی وجہ سے میں نے یادداشت کیا تھا اس کو، ماہ مبارک رمضان کے چونکہ کوئز کا مسئلہ بھی درمیان میں شاید آ جائے گا، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ آپ کے واسطے رمضان کے چند نام بھی آپ کو میں گنوا دوں۔ بعض بچوں نے کہا تھا بورڈ میں نے کہ ایک آدھ بات یادداشت کی ہے جو لکھا جائے گا انشاءاللہ کل سے کچھ، اور لکھا جائے گا تو زیادہ تفصیلات سے لکھا جائے گا۔ رمضان کے نام کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے، کئی نام ہے، 12-14 نام ہے، میں 8-10 نام جلدی جلدی آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ شہر اللہ، ایک نام اس کا ہے شہر اللہ، دوسرا ہے شہر اللہ الاعظم، تیسرا نام ہے شہر و ضیافت اللہ، پھر شہر و قراءت القرآن، شہر الاسلام، شہر القرآن، شہر البرکہ، شہر الرحمہ، شہر المغفرہ۔ یہ اس بہت سے اسماء گرامی ہیں جو قرآن مجید رمضان کے سلسلے میں نقل کیے گئے ہیں کہ جن سے رمضان کو ہم یاد کیا کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ رمضان روزے کی ایک خصوصیت اور سن لیجئے، جو میں سنا رہا ہوں بار ایک خصوصیت اور سن لیجئے۔ روزے کا ایک امتیاز یہ ہے بقیہ عبادت سن لیں کہ بقیہ عبادتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب انسان اس میں مصروف ہو جاتا ہے تو دوسری عبادت سے روک دیتا ہے۔ نماز پڑھنا شروع ہوئے تو اس وقت کیا حج کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے، زکوٰۃ خالی ایک ہی مرتبہ ہوئی، وہ دی گئی جو قرآن اس کا تذکرہ بھی آ گیا۔ بقیہ زکوٰۃ، خمس دے، جہاد میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، متوجہ۔ اچھا حج کرنے چلے گئے تو کیا باقیہ دوسرے کام کر سکتے ہیں؟ 3-4 دن ٹائم ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے جو حضرات حج سے آشنا کر سکتے۔ دوسرے مسائل بھی اسی انداز سے ہیں۔ روزہ تنہا ایک ایسی عبادت ہے جو سب کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عبادت، نماز، روزہ رکھ لیجیے آپ، نماز پڑھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، درست ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خمس نکالا جا سکتا ہے، حوصلہ ہو تو میدان جہاد میں بھی جا، جنگ بدر میں رمضان ہی میں مسلمان گئے تھے لڑنے کے واسطے، سارے مسائل آپ کے سامنے ہوتے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ایک 2-3 منٹ اور سن لیجیے، اس میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ سب سے اہم ترین عبادت کا نام ہے نماز، پہلے مرحلے پر اول نماز ہے۔ مگر اسلام نے یا قرآن مجید نے جب روزے کا تذکرہ کیا تو کہا لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں متقی بنائے گا۔ کہیں نماز کے لیے ایسا تذکرہ آیا ہی نہیں کہ نماز متقی بنا دے گی۔ یہ روزے میں کیوں آخر کیا امتیاز ہے؟ بچے میرے ساتھ رہیں تو عزیزو یاد رکھنا کہ نماز بھی ایک ایسی چیز ہے جو بہت سی چیزوں سے روکتی ہے۔ ہم آپ بات کر رہے ہیں، مسجد میں گئے، ایک صاحب کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، جیسے ہی انہوں نے تکبیر کہی میں نے کہا اچھا بتائیے آپ کیسے ہیں، تو چپ۔ نماز سے پہلے ایک لطیفہ سنا دیا تو ہنسنے لگ گئے، ایک ہم کا واقعہ سنا رونے لگ گئے۔ اب جیسے انہوں نے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ لیا، اب ہم کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ خاموش، نہ کچھ کھا سکتا ہے انسان، نہ پی سکتا ہے، نہ ادھر ادھر جا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، نہ سکتا ہے۔ یہ ہر چیز سے پرہیز ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک چیز سے روک رہا نہیں رک رہا، تیسرے تو روکا جا رہا ہے۔ روزے میں بھی پرہیز ہے، کھانا نہیں پینا، جھوٹ نہیں بولنا، بہتان نہیں کرنا، سارے مسائل جو مبتلات روزہ کے اندر ذکر کیے گئے۔ تو آخر اس میں نماز میں بھی پرہیز، میرے ساتھ رہیں دوستان، نماز میں بھی پرہیز ہے اور روزے میں بھی پرہیز ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ نماز کے لیے نہیں کہا گیا پرہیزگار بناتی، لیکن روزے کے لیے کہہ دیا کہ پرہیزگار بنا سکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جلدی سے ٹائم ختم ہو گیا ہے، جلدی سے میں ہٹنا چاہتا ہوں گفتگو کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں جو پرہیز ہوتا ہے عام طور سے وہ اتنی دیر ہوتا ہے کہ نارملی ہے۔ میں نے غلط تو نہیں کہی کوئی بات؟ ارے صبح کی نماز کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ 1 منٹ، 3 منٹ تو جماعت میں، وہ بھی اگر لمبا سورہ پڑھ دیا تو کہتے ہیں مولانا آپ نماز آپ نے کھینچ دی،
ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے. آج مولانا نماز لمبی کر دی ہے, اگر تھوڑی لمبی ہو گئی تو توجہ رب کرم. نماز کتنی صبح کی 1 سے 1.5 منٹ, ظہر کی نماز 4 رکعت کتنی دیر, 3 منٹ 4 منٹ جوڑ لیں. اچھا پرہیز ہوتا ہے, انسان نہیں بولے گا تو نماز صبح میں نہیں بولے, کتنی دیر نہیں بولا, 1 منٹ. ظہر میں کتنی دیر رکا رہا, وہ نہ ہنسا نہ رویا نہ ہنگامہ کیا نہ کچھ کھایا نہ پیا, کتنی دیر تک نہیں کھایا پیا, 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تک. تو کیا انسان 24 گھنٹہ کھایا ہی کرتا ہے کیا؟ اتنی دیر تو نارمل ہے, کسی کو خیال بھی نہیں ہوتا. میرے ساتھ رہے, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ پرہیزگار بناتا ہے, اسی لیے اس کے لیے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں بھی ہر چیز سے پرہیز ہے, جتنی چیزوں کا ذکر کر دے گا آپ کے سامنے, سارے مسائل آپ کے سامنے. روزے میں بھی پرہیز ہے, نہیں کھانا نہیں پینا, نہیں یہ کرنا نہیں کرنا. مگر نماز میں اتنی دیر ہوتا ہے کہ نارملی اتنی دیر عام طور سے انسان رہتا ہے, اتنا پرہیز کرتا رہتا ہے, اسے خیال بھی. مگر روزے میں جو پرہیز ہوتا ہے 16 17 18 گھنٹے انسان نہ بولے, کرو, نہ کھائے نہ پیے, دوسرے کاموں سے پرہیز کرے, تو اس کے واسطے کیا ہوتا ہے, ایکسٹرا انرجی کی ضرورت پڑتی ہے, ایکسٹرا طاقت کی ضرورت پڑتی ہے, ایکسٹرا ارادے کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ ہم سے بتائیں انصاف سے, ایک انسان نے 17 گھنٹے پرہیز کر لیا کھانے پینے سے, ساری جو مبتلاات سے ہیں, 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 15 دن 20 دن 25 دن 1 مہینہ. اور ہماری آپ کی عادت کیا ہے, بس میرے کا آخری گفتگو ہے آج کی, ہماری آپ کی عادت کیا ہے, کوئی چیز 4-6 دن انجام دے لیتے ہیں نا. ارے بھائی کسی کو اگر ویک میں چھٹی, میں آسان مثال دینا عادی رہتا ہوں, کسی کی اگر 1 ویک چھٹی ہو گئی کسی مناسبت سے, اور اس کی سونے کی صبح کی عادت بن گئی 11 بجے تک, اگر 1 ہفتہ وہ سو جاتا ہے تو اگلے منڈے کو جب وہ اٹھے گا تو اپنے ٹائم پہ نہیں اٹھے. ارے بھائی کیا ہوا, ارے کہنے کیا بتا, 1 ہفتے سے سونے کی ایسی عادت بن گئی کہ آنکھ نہیں کھلی. یہ عادت کتنے دنوں میں بنتی ہے, 4-6-10 دنوں میں بن جایا کرتی ہے. اب سمجھے نہیں سمجھے کہ روزہ کیوں پرہیزگار بناتا ہے. اللہ نے 4-6 دن, اے انسانوں تم 4-6 دن میں کسی چیز کی عادت ڈال کر کے اور تم اس کو عادی ہو جایا کرتے ہو, تو جو ہم 30 دنوں تک تم سے اتنا پرہیز کروا رہے ہیں, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, برائی نہ کرو, ٹانگ نہ کھینچو, مال نہ غصب کرو, ظلم نہ کرو, کسی کو پریشان نہ کرو, کسی کو توہین نہ کرو, کسی کو اذیت نہ کرو. تو اگر 1 مہینے تک انسان ان چیزوں کی عادت ڈال لے گا تو بتائیے انسان کے اندر عادت بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ یقینی طور سے انسان اس چیز کے ذریعے سے, اس رمضان کے ذریعے سے انسان پرہیزگار بن جایا کرتا ہے. اس لیے کہ روزے میں سارا امتحان انسان کی قوت ارادی کا ہوتا ہے. روزے میں سارا انسان کا جو امتحان ہوتا ہے قوت ارادی کا ہوتا ہے. پتہ نہیں, میں تو نہیں جانتا اتنے کتنے لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے بیڑی سگریٹ تو کم ہو گئی, گٹکا ماوا ضرور کھاتے ہوں گے. جب ان سے آپ ملیے تو وہ منہ کھلا, ان کا پھولا ہوا جی چاہتا ہے کہ آپ نہیں کھایا. کب تک نہیں کھایا؟ 17-18 گھنٹے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھو, یہ سب سوشل مثالیں ہیں, میڈیا کی سوشل مثالیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو بیڑی سگریٹ یا گٹکے کے عادی ہوتے ہیں وہ افطار میں کھجور سے پہلے اپنا آئٹم پہلے سنبھال کے رکھتے ہیں. 18 گھنٹے تک برداشت کرتے ہیں, 1 سیکنڈ برداشت آگے نہیں ہوتا ہے. یعنی انسان کی قوت ارادی کا امتحان ہوتا ہے. اس قوت ارادی پر 30 دنوں تک پریکٹس کروا کے مالک تم کو متقی بنانا چاہتا ہے. اگر روزے سے واقعی فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنے اس ماہ مبارک رمضان کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو جس قوت ارادی سے کے ذریعے سے اللہ نے تم کو 1 مہینے تک تمام چیزوں کا عادی بنایا ہے, گناہوں سے بچنے کا عادی بنایا, واجبات اور احکام پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے, اگر اس قوت ارادی کو تم عید کے بعد بھی قائم کر کے لے جاؤ تو یہ رمضان تمہارا کامیاب رمضان ہے, یہ زندگی ہماری کامیاب زندگی ہے. اگر اس کو ہم نہ کر سکے تو یقینی طور سے ہم نے اس رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. پروردگار ہمیں تو توفیقات دے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے. پروردگار صحیح مسلمان بنا دے, صحیح دیدار بنا دے. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بالنبی وآلہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.